الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى۔ پھر شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ پیدا کیا۔ شیطان نے کہا اے آدم کیا میں تم کو ایک ایسے درخت کی نشاندہی نہ کروں جس کے ثمرے کا یہ اثر ہے کہ ہمیشگی کی زندگی نصیب ہوگی اور ایسی سلطنت جسے کبھی زوال نہ آئے گا۔ یہ سورہ طہ کی 120ویں آیت ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو منع کیا تھا اور بتا دیا تھا کہ جنت کی ساری نعمتیں تمہارے لیے ہم نے رکھ دی ہے سوائے فلاں درخت کے کہ وہ درخت کے قریب تم نہ جانا اور اس کا پھل تم نہیں کھانا۔ لیکن منع کرنے کے باوجود بھی شیطان انہیں بہلا پھسلا کر کسی نہ کسی طریقے سے ان کو اس بات پر آمادہ کر ہی لیا کہ یہ جو درخت کا پھل ہے وہ بہت بہترین ہے اور میں تمہارا دشمن نہیں ہوں بلکہ میں تمہارا دوست ہوں۔ وقاسمہما انی لکما من الناصحین کہا۔ سورہ اعراف پارہ 9 میں جو ہے پارہ 8 میں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا ذکر فرما رہے ہیں کہ قسمیں کھایا وہ، اور قسمیں کھا کر یہ آدم علیہ السلام کو باور کرانے کی کوشش کی کہ دیکھو میں تمہارا بحیقہ ہوں، خیر خواہ ہوں، تمہارا دوست ہوں، تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں یہ بہت اچھی اور شاندار بات ہے، اور یہ درخت کا پھل کھانے سے تمہارے میں 2 چیزیں پیدا ہوں گی۔ ایک یہ کہ خلد یعنی حیات جادواں تم کو مل جائے گی، اور پھر دوسری یہ کہ سلطنت جسے کبھی زوال نہ آئے گا، ایسی لازوال سلطنت تم کو جو ہے حاصل ہو جائے گی۔ فَأَكَلَا مِنْهَا فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة۔ پس شیطان کے بہکاوے میں آ کر دونوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو ان دونوں کے سطر ایک دوسرے پر کھل گئے، وہ دونوں اپنے سطر درخت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ وعصى آدم ربه فغوى، آدم سے سہواً اپنے رب کے احکام کی خلاف ورزی ہو گئی، پس وہ غلطی میں پڑ گئے۔ ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، پھر آدم علیہ السلام نے معذرت چاہی، ان کے رب نے ان کے حال پر توجہ فرمائی، انہیں برگزیدہ کیا اور راہ راست پر رکھا۔ یہاں پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب منع کیا تھا اور متنبہ کر دیا تھا اور یہ بات بالکل واضح فرما دی تھی کہ دیکھو آدم یہ شیطان تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے اور تم اس کی چالوں میں نہیں آنا، اس کے کیس اور مکر سے بچتے رہنا، اور یہ بتانے کے باوجود بھی آدم علیہ السلام سے غلطی کیسے ہو گئی جبکہ آدم علیہ السلام ایک عالیشان پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور نبیوں سے غلطی نہیں ہوتی، گناہ نہیں ہوتے، وہ تو معصوم ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ایک تو حضرات کا یہ استدلال ہے مفسرین کا کہ اس میں یعنی جو واقعہ پیش آیا تھا وہ نبوت سے پہلے کا واقعہ تھا، اس وقت نبوت آپ کو عطا نہیں کی گئی تھی، یہ اس سے پہلے کا واقعہ تھا۔ اور بعض حضرات کا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو مقربین خاص جو ہوتے ہیں ان کا مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہوتا ہے، اور ان کی ادنا سی ادنا لغزش کو بھی اللہ تعالیٰ بہت بڑے الفاظ میں ظاہر فرماتے ہیں اور ان کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیتے، اور ان پر عتاب ہوتا ہے۔ جو کم حیثیت کے جو بندے ہوتے ہیں وہ تو جو ہے گناہ بھی کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتے ان کو، لیکن جو بڑی حیثیت کے لوگ ہوتے ہیں، جو بارگاہ کے مقربین ہوتے ہیں، ان کو تھوڑی تھوڑی لغزش پر بھی ان کی پکڑ ہوتی ہے اور ان پر عتاب نازل ہوتا ہے، اور ایسے یعنی بڑے بڑے اور بھاری الفاظ استیان اور جو ہے یعنی تقوی غوا کے الفاظ جو ہے ان کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہے کہ عصا، یعنی وہ عصا بہت بڑا لفظ ہے اگر بظاہر دیکھا جائے، اور غوا یعنی عصا اور غوا یہ ہے کہ نافرمانی اور سرکشی، لیکن نافرمانی اور سرکشی پیغمبر نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ وہ بڑے درجے کے لوگ ہوتے ہیں اس لیے چھوٹی سی غلطی کو بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے بلکہ ان پر عتاب ہوتا ہے اور ان کے لیے بڑے بڑے بھاری الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم جو ہے ان کے تعلق سے کبھی کوئی ایسی بات کہیں، کیونکہ وہ سب کے باپ ہیں اور سب کے باپ ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی چھوٹی سی لغزش پر پکڑا تھا اور پھر اس پر نشاندہی کی تھی، پھر ان کو معاف بھی فرما دیا تھا۔ اس لیے ہمیں ان کو عاصی کہنے یا غاوی کہنے کا بالکل بھی حق نہیں ہے، یہ بالکل بدتمیزی کی بات ہے اور گستاخی ہے۔ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی کہہ دیا اللہ تعالیٰ، اس کے بعد پھر آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوئے
معذرت چاہی، توبہ کیا، نادم ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نہ صرف معاف کیا بلکہ ان کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیے گئے اور نبوت سے سرفراز کر دیا گیا۔ اس میں جو بات آئی ہے فبدت لہما سوآتہما، انہیں ان کے اوپر سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کا جو عتاب نازل ہوا جو یہ غلطی کرنے پر، وہ یہ تھا کہ ان کے سطر ایک دوسرے پر کھل گئے تھے، یعنی لباس جو جنتی لباس ان کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تھے وہ لباس ان سے واپس لے لیا گیا، اس وجہ سے ان کے جو ہے سطر ان کے اوپر کھلے، تو وہ شرم و حیا کے مارے اپنے سطر کو چھپانے کے لیے درخت کے پتوں کو جو ہے پتوں سے اپنے سطروں کو ڈھانکنے لگے، اپنے جسم کو ڈھانکنے لگے۔ تو یہ بات جو ہے یہ بات سامنے آئی ہے کہ شرم و حیا انسان کی فطرت میں داخل ہے اور یہ آبائی ورثہ ہے، اور یہ لباس کے تعلق سے جو لوگ شرعی حدود توڑتے ہیں وہ آدم کی اولاد کہلانے کے مستحق نہیں ہیں، یعنی جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ انسان ہیں، اولاد آدم ہیں، تو پھر ان کو اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے، شرم و حیا ان میں ہونی چاہیے اور لباس پورا بھر کر پہننا چاہیے، ان کے سطروں کو جو ہے ان کو چھپانا چاہیے۔ اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حدیث میں کہ جس کے پاس حیا نہیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں، وہ جو چاہے کر لے، اس کے بعد شرم و حیا جب چلے جائے انسان کے پاس سے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر، سورہ اعراف پارہ 8 میں اللہ تعالیٰ لباس کا تذکرہ فرما رہے ہیں، بنی آدم سے خطاب ہے، اے بنی آدم ہم نے لباس تمہارے لیے پیدا کیا، وہ تمہارے لیے تمہارے سطر کو چھپاتا ہے اور تمہارے لیے معجب زینت ہے۔ دو اس کے فائدے بتائے ہیں اللہ تعالیٰ نے لباس کے، ایک تو یہ کہ وہ سطر کو چھپاتا ہے، تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ معجب زینت بھی ہے، وہ زیب و زینت کے لیے بھی تم پہنا کرتے ہو۔ اس طریقے سے لباس کے دو مقاصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، اور سطر کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ عورت کا سطر کیا ہے اور مرد کا سطر کیا ہے۔ عورت کا سطر یہ ہے کہ سارے کا سارا جسم سوائے چہرے کے اور ہتھیلیوں کے، ہاتھ کی ہتھیلیوں کے اور چہرے کے، سارے کا سارا جسم عورت کا سطر ہے، اور مرد کا سطر ناف سے لے کے گھٹنے تک، اس میں ناف اور گھٹنا بھی شامل ہے۔ تو یہ سطر کے تعلق سے جب بات واضح ہو چکی ہے تو پھر سطر کو چھپانا لازم ہے، عورت کو بھی اور مرد کو بھی، اور بے ستری نہیں کرنا چاہیے اور اس قسم کے لباس نہیں پہننا چاہیے جس سے اس کا سطر جو ہے کھل جاتا ہو۔ اس لیے بہت سے آج فیشن کے نام پر، ناچنے گانے والوں کے نام پر، فلم اسٹاروں کے نام پر اس کو ایسے لباس پہنتے ہیں جو ان کا ساتر لباس نہیں ہوتا۔ اس لیے اس بات کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے کہ جو اولاد آدم اپنے آپ کو کہلانا چاہتے ہیں، ابن آدم کہلانا چاہتے ہیں، تو ان کو سطر کا خیال کر رکھنا چاہیے۔ عورتوں کے لیے تو بڑی احتیاط ضروری ہے، ان کے بال بھی جو ہے سطر میں شامل ہیں۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ برقعوں کے باہر وہ اپنی چوٹیوں کو ڈال لیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے بال کو بھی اندر رکھنا چاہیے، وہ بھی ان کے سطروں میں شامل ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے بڑے سطر کا اہتمام کیا ہے، یعنی اور یہ بات بتائی ہے کہ تنگ اور چست یا باریک لباس بھی نہیں پہننا چاہیے، یہ لباس کے حکم میں نہیں ہے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیات عاریات لعنہ اللہ، یعنی جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہے ان پر اللہ کی لعنت ہے، ایسا لباس بالکل بھی نہیں پہننا چاہیے جو کپڑا پہننے کے باوجود بھی ان کی جسم کی ساخت نظر آتی ہو۔ اس طریقے سے جو ہے سطر کا اہتمام بہت ضروری ہے، اور یہ اس کے تعلق سے جو ہے لباس جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اس میں بھی یہ بات بتا دی گئی ہے کہ تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہے، اور پھر یہ تمہارے لیے معجب زینت بھی ہے۔ قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں شیطان سمیت سب کے سب یہاں جنت سے نیچے زمین پر اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، لہٰذا تمہاری رہنمائی کے لیے میری طرف سے ہدایت آتی رہے گی، پھر جو کوئی میری ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرے گا تو وہ گمراہی میں نہ پڑے گا اور نہ شقی اور بدبخت ہوگا۔ یہ تمام باتیں ہو گئی، اس کے بعد جب ہدایت کے راستے کھول دیے گئے اور نبوت سے سرفراز کر دیا گیا تو اب حکم دیا گیا کہ اب زمین پر چلے جاؤ، تمہارا کام یہاں پر نہیں ہے بلکہ زمین میں ہے، اور شیطان بھی وہیں پر رہے گا اور تم لوگ بھی وہیں پر رہو گے،
اور تم ایک دوسرے کے دشمن بن کر رہو گے، وہاں پر لڑائی جھگڑے سب کچھ ہوگا، وہاں پر خون خرابہ ہوگا، اور وہاں پر رہنا تم، اور میرے پاس سے ہدایت آتی رہے گی، یعنی وقتاً فوقتاً میں نبیوں کو بھیجوں گا اور آسمانی کتابوں کو نازل کروں گا تمہاری ہدایت کے لیے، اور جو کوئی بھی وہ ہدایت کو قبول کرے گا تو پھر اس کے لیے بہتری ہے، اس کے لیے خیر ہے، خدایا فلا یذل ولا یشقی، اور جو پھر اس سے منہ موڑے گا تو پھر وہ شقی اور بدبخت ہوگا۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی، اور جو کوئی میری بھیجی ہوئی تعلیمات سے منہ موڑے گا سامان زندگی کی فراوانی کے باوجود ہمیشہ معاشی اضطراب و جان کنی کی زندگی میں مبتلا رہے گا۔ وَنَحْشُرُهُ یوم القیامت اعمی، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایک بات بتا رہے ہیں کہ جو کوئی میری بھیجی ہوئی ہدایت سے منہ موڑے گا اس کے لیے میں معاش کو تنگ کر دوں گا۔ تو معاش تو جو ہے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانی ہے کہ دنیا میں سب کو دے رہے ہیں، یعنی اپنے فرما بردار کو بھی دیتے ہیں اور نافرمان اور باغی کو بھی دیتے ہیں، اور بسا اوقات تو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ فاسق اور فاجر اور اللہ تعالیٰ کے باغی اور غدار ہیں جو ہیں ان کو بہت زیادہ مل جاتا ہے، یعنی بنسبت مسلمانوں کی اور مومن بندوں کی جو اللہ کے فرما بردار ہیں وہ زیادہ تکلیفوں میں گزارا کرتے ہیں۔ اور اس کے تعلق سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا ایک حدیث میں، جو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتی ہیں کہ مشکلیں پریشانیاں اور مصیبتیں تو انہیں انبیاء کرام پر زیادہ پڑتی ہیں، اور پھر اس سے کم درجے کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر، اور پھر اس کے کم درجے کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر، ان کی حیثیت کے مطابق اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں ان کو مبتلا کرتے ہیں اور ان کو مصیبتیں اور تکلیفیں ان کے اوپر ڈالتے ہیں۔ تو یہ اس آیت کا مطلب یہ کیا ہے؟ اس کے تعلق سے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خبر کی تنگی، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان بن کر یہاں سے جائے گا تو پھر اس کا سلسلہ، اس کے عذاب کا سلسلہ خبر ہی سے شروع ہو جائے گا، خبر اس کو دبائے گی اور اس کی پھسلیاں توڑ دے گی۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ بتایا گیا کہ دنیا میں سب کچھ ہونے کے باوجود اس کو جو ہے یعنی قلبی سکون میسر نہیں ہوگا، اور اس کو اللہ تعالیٰ راحت نصیب نہیں کرائیں گے، سامان راحت ہوگا لیکن اس کے باوجود راحت اس کو نہیں ملے گی، تکلیفوں میں رہے گا اور پریشانیوں میں رہے گا، مال ہونے کے باوجود مال کو کیسا بڑھانا اس کی فکر کرتا رہے گا، مال کی کیسی حفاظت کرنا اس کی فکر کرتا رہے گا، اسی فکر میں جو ہے وہ مرے جائے گا، اور یہی فکر اللہ تعالیٰ اس کے پاس رکھیں گی، اور قناعت کا جو وصف ہے اس سے چھین لیا جائے گا، اور کتنا بھی ہونے کے باوجود اس کو بس نہیں ہوگا۔ یہ معاشی تنگی کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں، یہ نہیں کہ مال نہیں ہے تو معاشی تنگی، مال تو اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بندوں کے پاس بہت کم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کے پاس آج بھی دیکھیے آپ کہ بہت زیادہ ہے ان کے پاس، لیکن ان کے پاس قلبی سکون اور اطمینان نہیں ملے گا۔ قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے، اور جب اندھا کر کے اٹھائیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا اس دن کہ اے میرے پروردگار مجھے اندھا کیوں اٹھایا گیا، میں تو دنیا میں انہیں دیکھتا بھالتا تھا، آنکھوں والا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو جواب دے رہے ہیں قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تجھے ایسی ہی سزا دینی چاہیے تھی، ہماری آیتیں اور ہمارے احکام تجھ تک پہنچ چکے تھے تو تو نے انہیں بھلا دیا، اور اسی طرح آج تیرا بھی لحاظ نہیں کیا جائے گا، یعنی دنیا میں تو نے آنکھیں بند کر لی تھی، تجھ کو ہم نے آنکھیں دی تھی لیکن تو نے ان آنکھوں کا استعمال نہیں کیا تھا، ان کانوں کا استعمال نہیں کیا تھا، اس دل کا استعمال نہیں کیا تھا۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا وَلَهُمْ أَعْیُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِکَ کَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، کہا اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف پارہ 9 میں جو ہے اس کا تذکرہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم کو یہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس دل ہے، دماغ ہے، آنکھیں ہیں، کان ہیں، سب کچھ ہے، سماعت ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ اندھا کر کے اٹھائیں گے، اور بتایا جائے گا کہ تم نے آنکھوں کو بند کر لیا تھا اس دن، اس لیے آج ہم تمہیں اندھا کر دے رہے ہیں، تم نے ہماری آیتوں کا انکار کیا تھا، اس سے منہ موڑا تھا، ہمارے احکامات کو پیچھے ڈال دیا تھا جو تم تک پہنچے تھے، اس لیے تم نے ہم کو بھلایا تھا، ہم نے تم کو بھلا دیا آج کے دن۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور ہم ہر ایسے شخص کو جو حدود الہی سے گزرتا ہے، احکام الہی کو خاطر میں نہیں لاتا، ایسی ہی سزا دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب بڑا ہی سخت اور باقی رہنے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔